ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ناظرین، اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم فقہ کے واقعات میں سے کوئی واقعہ جو ہے وہ شیئر کرتے تھے اور ان کے واقعات زندگی کو مشعل راہ بناتے ہیں۔ آج ہم واقعہ پھر پیش کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی منفرد شخصیت کا مالک بنایا تھا۔ ظاہری حسن و جمال اور وجاہت بھی خوب عطا کی تھی، اور باطنی علم و معرفت کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ ان کا علم و معرفت کا فیضان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پیروکار اور چاہنے والے پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ظاہری مال و دولت بھی اللہ نے خوب عطا کر رکھی تھی کہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور وقت کے بڑے بڑے فقہ اور محدثین جو ہے ان کو ہر مہینے تحائف بھیجتے تھے، اور ہر سالانہ جو آپ جو ہے بغداد کے جو ہے کوفہ کے جتنے یتیم و غربا بیوہ ان کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے۔ بڑی اللہ نے ان کو شان عطا کر رکھی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنے بلند مقام عطا کرتے ہیں، ظاہری باطنی کمالات دیتے ہیں، تو حاسد بھی اسی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے حاسد تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے مخالفت کرنے والے، آپ کے نظریات پہ اعتراض کرنے والے، آپ سے بحث و مناظرہ کرنے والے بھی بڑے پیدا ہوئے۔ لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالی نے باطنی اخلاق اس قدر بلند عطا کر رکھے تھے، آپ میں تحمل، بردباری، برداشت اس قدر کہ سبحان اللہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، بردباری کے ساتھ آپ معاملات کو ٹیکل کرتے، پورے جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ دوستوں دشمنوں خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے۔ یہ آپ کی شان۔ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے تو مسجد میں درس دیتے، درس دینے کے دوران آپ کے کوئی مخالف کھڑا ہو گیا اور آپ پر اعتراض کرنے لگا، خوب ایسا اعتراض کہ آپ پر خوب برا بھلا یہاں تک گالی گلوچ تک آ گیا، لیکن آپ خاموش سنتے رہے۔ شاگرد بڑے سیخپا ہوتا، آپ نے شاگردوں کو اشارہ کر دیا خاموش، اس کو بولنے دو، بولتا رہا۔ اس کے بعد آپ کے درس کا وقت ختم ہوا، آپ جب نکلے تو اب وہ آپ کو پھر گالیاں دینی شروع کر دی، پھر برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے جو ہے وہ چپل پہنی، اب مسجد سے نکلے اور خاموش چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ شاگرد آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کے حکم کے پابند ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ یہاں تک کہ آپ کا گھر آ گیا، آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی یہ میرا گھر آ گیا ہے، ابھی مزید کچھ کہنے کا ہے تم کہتے رہو، اپنا کہنا پورا کر لو، اس لیے کہ میں جب اندر چلا جاؤں گا تو پھر تمہیں کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی اور جو بھی تمہارے دل کے اندر بھڑاس ہے وہ بھڑاس پوری کر لو، اگر پوری ہو گئی ہے تو مجھے اجازت دو میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ جب یہ بات کی تو وہ بڑا شخص شرمندہ ہوا اور جناب وہ منہ لٹکا کے وہاں سے نکل گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ دیکھو یہ ہے تحمل و بردباری، اور یہ ہوتی ہے عالم کی شان۔ جو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے کہ جیسے درخت کے اوپر پھل جب لگتا ہے تو پھل جھکتا ہے، وہ پھل جھکتا ہے کیونکہ وہ پھلوں کا وزن ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتے ٹنڈ منڈ وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس عالم کے علم و معرفت میں جتنا زیادہ جو وزن ہوتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالی اس کو وسعت نظر عطا کرتے ہیں، اس کے اندر اتنی تواضع انکساری ہوتی ہے، اتنی بردباری برداشت ہوتی ہے، اتنا اس کا ضرب وسیع ہوتا ہے۔ تو دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کہ ان کے سامنے ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، شاگرد بھی موجود ہیں، لیکن آپ بالکل خاموش، اور آخر میں اس کو کہہ رہے بھی اور کچھ ہے تو کہہ لو ورنہ میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، تو میں خواہ خواہ زحمت ہوگی۔ وہ آپ کے اس حسن اخلاق سے اتنا جو شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو دیکھو یہ تبھی پھر آج امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا، اور پورے عالم میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اصل زندگی یہ ہے کہ انسان میں بردباری اور برداشت ہونی چاہیے۔ جتنا بردباری برداشت ہوگی اور جتنا انسان اپنے آپ کو انکسار کی زندگی گزارے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آج ہم میں یہ چیز ختم ہو گئی، انا ہم میں ایسی پیدا ہوگی، چھوٹی سی انا، چھوٹی سی بات پہ سیخ پاؤ جاتے ہیں۔ اجی آپ نے میری حد کی عزت کر دی، اجی آپ نے میری انسلٹ کر دی، ارے آپ نے میری توہین کر دی۔ کیا پدی اور پدی کا شوربہ، یہ ناپاک پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان کی کیا عزت ہے، کیا حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اس کی ستاری کا پردہ ہے کہ اس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ اگر ایک تھوڑا سا کٹ لگ جائے اور خون نکل آئے، یہ اس قابل پھر نہیں رہتے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھ سکیں، اس قابل نہیں رہتے کہ سجدہ دے سکیں۔ یہ اتنا نجس خون ہر وقت پوری رگوں میں دوڑ رہا ہے، نجس خون اٹھا کے پھرتے ہیں، اور پیٹ کے اندر دیکھو گو اٹھا کے پھرتے ہیں۔ ناز کس بات کا ہے؟
وہ جو ہے وہ خوشبوئیں سونگھتے ہیں، ناک سے خوشبو سونگھتے ہیں، اگر وہی خوشبو جو ہے وہ ہوا بن کے نکلے تو بدبو کا ڈھیر ہے۔ 2 دن غسل نہ کریں تو بغلوں میں بدبو آنے لگے، اپنی بدبو سے انسان پریشان ہو جائے۔ تو ان سے حیثیت کیا ہے ہماری؟ یہ تو اس کی ستاری کا پردہ ہے کہ اس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ تو جو غصہ اور خفا کس بات پہ؟ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو؟ جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو پھر مجھے پالو گے، اس لیے کہ تمہیں اپنا جب پت نظر آئے گا۔ اور حیثیت انسان کی ہے کیا؟ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چمڑی کا ڈسٹمبر پھیر رکھا ہے، یہ ڈسٹمبر اگر اتار دے چمڑی کا تو اندر سے ایسا بھیانک چہرہ نکلے کہ پتہ ہی نہ چلے گورا کون اور کالا کون ہے۔ یہ چمڑی کا ڈسٹمبر، جیسے دیوار سے ڈسٹمبر اتر جائے تو کیسی نکل آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ چمڑی کا ڈسمبر، اب گوری چمڑی ہے تو اب گورا لگتا ہے، کالی ہے تو کالا لگتا ہے۔ تو ناز کس بات ڈسمبر ہٹا دو تو نیچے سے جو ہے وہ دو سب کی شکلیں ایک لگیں گی، نہ خوبصورت کا پتہ چلتا نہ بدصورت کا۔ آپ کتنے سکیلیٹن ہاسپٹلوں میں ڈاکٹرز کے پاس دیکھتے ہیں، کسی سکیلیٹن کو دیکھ کے اس ڈھانچے کو دیکھ کے آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ خوبصورت تھا کہ بدصورت تھا؟ کچھ پتہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، وہ ایک ڈھانچہ ہڈیوں کا ہے، یہ گوشت پوش اللہ نے اوپر لگا کے پردہ ڈال دیا، ناز کس بات کا؟ اس سے انا برداشت پیدا کرو، انا مٹاؤ اپنے آپ کو۔ جو اپنے آپ کو مٹا کے چلتے ہیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو اٹھاتا ہے، انہی کو بلند کرتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس لیے تو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تہجد کے وقت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ ہستی مٹاؤ، جب ہستی مٹائی تو پھر دیکھو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا اور پورے عالم میں ڈنکا بجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے پست رہ کے اپنے آپ کو مٹا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے مٹایا اللہ نے انہی کو اٹھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔